میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں اللہ کے نبی کی دعا کے بدولت علم کا ایک بہت بڑا حصہ نصیب ہوا، قرآن کی فہم کی بڑی دولت نصیب ہوئی، پورے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں امام المفسرین کہلائے۔ ایک مرتبہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص ہے جس کی زندگی میں نفلی عبادت کی کثرت ہے، لیکن اس کی زندگی میں گناہ بھی ہیں، یہ محفوظ ہے، خطرے سے باہر ہے، اللہ کے غضب سے دور ہے، یا وہ شخص جو فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتا ہے، نوافل کی کثرت تو کوئی نہیں لیکن گناہوں کی گندگیوں سے دور ہے، ان دونوں میں زیادہ امن میں محفوظ کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتا ہے، اگرچہ اس کے پاس نفلی نیکیوں کا ذخیرہ کوئی نہیں، لیکن گناہ نہیں ہے اس کی زندگی میں، یہ شخص اللہ کے غضب سے محفوظ ہے، یہ ہلاکت اور بربادی سے محفوظ ہے، بنسبت وہ شخص جس کی زندگی میں نیکیوں کی بہت شکلیں ہیں، نفلی عبادات بہت ہیں، لیکن گناہوں کا سلسلہ بھی اس کی زندگی میں جاری ہے، یہ اللہ کے غضب کا کسی وقت بھی شکار ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب چھپا ہوا ہے، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب چھپا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمارے معاشرے کا ایک چلن ہے کہ جب کوئی زندگی کا رخ بدلتا ہے، کسی کو کوئی ماحول ملتا ہے، کچھ دین کی طرف قدم اٹھتے ہیں، تو اس کی زندگی میں کچھ نیکیاں، کچھ عبادات، کچھ فرائض، کچھ واجبات زندہ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے گناہ جو معاشرے نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہوتا ہے اور معاشرے میں رچ بس گئے ہوتے ہیں، اس نئے دین کی طرف آنے والے کے لیے ان گناہوں سے بچنا یا ان گناہوں کا احساس اسے بھی نہیں رہتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، اس لیے کہ ایک عرصے سے یہ دیکھتا چلا آیا ہے کہ یہ تو سبھی کرتے ہیں، یہ تو سبھی کرتے ہیں، اور یہ نمازی کے ہاں بھی ہے، حاجی کے ہاں بھی ہے، روزے دار کے ہاں بھی ہے، بظاہر دینی شکل رکھنے والے کے شادیوں میں، غامیوں میں، گھروں میں، محافل میں، تقریبات میں ہے، تو یہ نیا دین کی طرف آنے والا سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس سے توبہ کی ضرورت کوئی نہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، اور یوں وہ بیچارہ نیکیاں بھی کرتا ہے لیکن نیکیوں کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، دین کی طرف آتا بھی ہے لیکن دینداری کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ ایسا ہی ایک گناہ ہے جو ایسا رچا بسا ہے کہ اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی آج زندگیوں سے مٹ گیا ہے، اور وہ گناہ ہے میرے عزیزو ننگا پہناوا، کاسیات عاریات، پہناوا ہے، پہنی ہوئی ہیں کپڑے لیکن پھر بھی ننگا ہے، ننگا پہناوا، کاسیات عاریات، لباس پہنا ہے لیکن پھر بھی بے لباس ہے، یہ ایسا گناہ ہے میرے عزیزو جو آج زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ فیشن نے آج کے مسلمان کو لباس سے محروم کر دیا ہے، بے لباسی ہے، بے لباسی۔ اور میرے عزیزو یہ اتنا عام ہے کہ مسلمان اب اس کو دین کا حصہ بھی نہیں سمجھتے،
وہ سمجھتے ہیں جیسا مرضی لباس پہنا لو، جیسا مرضی لباس پہن لو، جیسا مرضی بیٹی کو پہنا دو، بیٹے کو پہنا دو، جیسا مرضی خود پہن لو۔ حالانکہ شریعت میں یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بڑی اہم ہدایات دی ہے، قرآن نے اس کے اصول اور ضابطے بتائے ہیں۔ اتنی اہمیت دی ہے اس لیے کہ لباس، یہ ظاہری لباس، اس کا اثر پڑتا ہے آدمی کے دین پر، آدمی کے اخلاق پر، آدمی کے طرز عمل پر، آدمی کی زندگی پر اس لباس کا اثر پڑتا ہے۔ جدید سائنس تو اب اس کی قائل ہوئی ہے، ہماری شریعت میں تو یہ بات صدیوں پہلے بات کہی ہے کہ لباس کا بھی جسم پہ اثر پڑتا ہے، زندگی پہ اثر پڑتا ہے، صحت پہ اثر پڑتا ہے، سوچ پہ اثر پڑتا ہے۔ جدید سائنس نے تو آج یہ نتیجہ نکالا ہے، لیکن ہماری شریعت نے تو بہت پہلے یہ بات بتلائی ہے کہ لباس یہ بھی انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت عمر جیسا آدمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت قیمتی جبہ پہن کے مسجد نبوی میں تشریف لائے جمعہ پڑھانے کے لیے، تو جمعہ پڑھانے کے بعد فوراً جا کر اس جبے کو اتار دیا، کہا اس نے میرے دل میں تکبر لایا ہے۔ عمر جیسا آدمی جب کہہ رہا ہے کہ لباس اثر کرتا ہے، ان کا دل آئینے کی طرح صاف شفاف تھا، ذرا سا بھی داغ اور گرد آتی تو انہیں احساس ہو جایا کرتا تھا۔ ان کا مزاج اتنا پاکیزہ تھا جیسے صاف کپڑا، اس میں ذرے سے چھینٹے پڑ جائیں تو نظر آتے۔ میرے عزیزو، ہمارے دل کی دنیا تو ایسی ہے کہ جیسے آلودہ کپڑا ہے، داغ لگے ہیں ایک اور بھی لگ جائے پتہ کوئی نہیں لگتا۔ ظلمت کے اتنے نقطے ہیں، ایک نقطہ ظلمت کا اور بھی آ جائے احساس نہیں ہوتا۔ وہاں تو دل کی دنیا بڑی صاف ستھری تھی، چھینٹا بھی پڑتا احساس ہو جاتا تھا، فوراً احساس ہو جاتا تھا کہ کچھ دل کے دنیا پہ اثر ہوا ہے۔ تو لباس کا اثر انسانی زندگی پر، انسان کے دین پر، اخلاق پر، طرز عمل پر پڑتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کے متعلق ہدایات دی ہے کہ لباس کیسا ہو۔ ہاں، ایک بات بنیادی بتائی کہ لباس کی کچھ خاص حیت نہیں بتائی، کوئی خاص رنگ نہیں بتایا، حیت نہیں بتائی کہ اس حیت کا بنا ہوا ہو، اس میں آزادی دے دی کہ یہ خاص حیت کا لباس پہنے، اس انداز کا وہ سلا ہوا ہو، اس کی اس شریعت نے کوئی ہدایت نہیں دی۔ ہاں، البتہ بنیادی اصول لباس کے بتائے، ہن لباس، فرمایا لباسا یواری سوآتکم، لباسا یواری سوآتکم، لباس ایسا ہو جو تمہاری چھپی ہوئی اور حیا والی، شرم والی جگہوں کو چھپا دے، لباس ایسا ہو۔ اگر لباس میں یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو وہ لباس نہیں ہے۔ لباس ایسا ہو جو چھپی ہوئی اور شرم والی جگہوں کو چھپا دے، یعنی ستر۔ مرد کا ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ ایسا ستر ہے کہ یہ مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا۔ یہ ستر ایسا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کہ مرد کے سامنے کھولے گا تب بھی حرام۔ عورت کا ستر پورا جسم سوائے ہتھیلیاں اور چہرے کے، باقی پورا جسم ستر، پاؤں، ہتھیلیاں، چہرہ، باقی پورا جسم ستر۔ بقیہ جسم کا حصہ کہ سینہ کھلا ہوا ہے، بازو کھلی ہوئی ہیں،
بال کھلی ہوئی ہیں، یہ ستر ہے، ستر، اسے چھپانا عورت کا عورت سے بھی ضروری ہے، چاہے کہ مرد۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، چونکہ دین پڑھا نہیں، دین سیکھا نہیں، دین کسی صحبت میں نہیں جا کر نہیں سیکھا، تو زندگی کے بہت سارے گناہ جو کبیرہ حرام ہیں، حرام گناہ، بلکہ صرف گناہ نہیں میرے عزیزو، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی کے ہوتے ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں، اندھیرے میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اس کی سزا، اس کی نحوست بھی اکیلے فرد تک جاتی ہے۔ کچھ گناہ جو علل اعلان ہو، فخر کے ہوں، اس پہ فخر کیا جائے، اس پر فخر کیا جائے، مجمع میں کیے جائیں، اس کی نحوست اکیلے کو نہیں ہوتی، اس کی نحوست پورے مجمع پہ پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کل امت معافا الا المجاہرین، میں اپنی ساری امت کی، میری امت کی معافی ہو جائے گی، لیکن جو یہ علل اعلان گناہ کر رہے ہیں اور اس پہ ہٹ دھرم ہے، اس پر ندامت نہیں، شرمندگی نہیں، بلکہ فخر ہے، ڈنکے کے چوٹ یہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں معاف نہیں کرتا۔ تو مرد کا ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، عورت کا ستر ہے پورا جسم سوائے ہتھیلی کے، چہرے کے، پاؤں کے، پردہ نہیں بتا رہا، ستر بتا رہا، ستر۔ اس ستر کا عورت کے لیے، عورت کے سامنے بھی کھولنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے ایسا لباس پہنا ہے کہ یہ ستر کھلی ہوئی ہے، یہ ستر کھلی ہوئی ہے کہ اس کی بازو کھلی ہوئی ہے، اس کے بال کھلی ہوئی ہے، اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، اس کا پیٹ کھلا ہوا ہے، لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس نہیں، یہ ننگا پہناوا ہے۔ دیکھیے تو صحیح میرے عزیزو، مسلمانوں کی تقریبات کا حال کیا ہے۔ پھر یہ آفات کیوں نہ آئیں، پھر یہ عذاب کیوں نہ آئیں، یہ بدامنی کیوں نہ ہو، پھر ہر گھر میں بے سکونی کیوں نہ ہو، پھر گھروں میں طلاق کی آوازیں کیوں نہ آئیں، پھر خلا سے عدالتیں کیوں نہ بھریں، پھر میاں بیوی میں بد اعتمادی کیوں نہ ہو، پھر بیٹی ماں سے نفرت کیوں نہ کرے، پھر بیٹا باپ کا کیوں نہ رہے، پھر گھروں کے اندر نفرتوں کی آگ کیوں نہ جلے۔ میرے عزیزو، جب یہ سب میرا اپنا کیا کرایا ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ مَا أَصَابَكُمْ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جس مصیبت میں تم مبتلا ہو یہ تمہارا اپنے ہاتھوں کا ہے، یہ ہمارا اپنا کمایا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کسی سے کہہ دیا جائے کہ گناہ چھوڑ دو، یہ مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کہتے ہیں حضرت ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں، اس لیے کہ ان بیچاروں نے دین سیکھا ہی نہیں۔ جس ماحولوں میں زندگی گزاری ہے وہاں اس کا دین سے تعلق ہی کٹ چکا ہے، اس کو دین سے نکال ہی دیا ہے کہ لباس کا حصہ بھی کوئی دین کا حصہ، لباس کے متعلق بھی شریعت کچھ کہتی ہے۔ تو ستر کو چھپانے کا نام لباس ہے۔ آج لباس میں 3 عیب ہیں بڑے بڑے۔ ایک تو لباس اتنا نامکمل ہے کہ وہ ستر چھپتی نہیں، نامکمل ہے، بازو ہی نہیں ہے، سینہ ہی کھلا ہوا ہے، گردن اتنی کھلی ہوئی ہے، نامکمل لباس، یہ لباس کا عیب ہے۔ دوسرا یہ میرے عزیزو اتنا باریک ہے
کہ اندر کا جسم، اندر کے جسم کی بناوٹ سب جھلکتا ہے، بلکہ فیشن کے مارے اور فیشن نے ایسی بربادی کی کہ جو لباس سے جسم ظاہر نہ بھی ہو، اس فیشن نے اس کو بھی ظاہر کر دیا۔ ایسا لباس لایا جس سے اور اندر کا جسم نمایاں ہو۔ تو اتنا باریک ہے کہ اندر کا جسم ظاہر ہو رہا ہے۔ اور تیسرا عیب یہ ہے کہ وہ اتنا چست ہے کہ جسم کے اندر کی ساری بناوٹ، اس کا ابھار سب ظاہر ہو رہا، چاہے یہ مرد پہنے چاہے یہ عورت پہنے۔ ایسا باریک لباس، ایسا چست لباس جس سے اندر کا سارا جسم نمایاں نظر آئے، اس کے سارے اعضاء نمایاں نظر آئے، یہ بے لباسی ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو علی الاعلان ہیں، کھلے عام، ہر گھر، ہر تقریب، ہر محفل۔ جس جسم کے حصے کا چھپانا مرد کے سامنے حرام تھا، آج مرد وہاں پہنچ رہے ہیں، عورتیں مردوں کے پاس ہیں۔ لباسا یواری سوآتکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کاسیاتن عاریاتن، لباس پہنی ہوئی ہوں گی پھر بھی بے لباس ہوں گی۔ جس دور میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اس دور میں تو ایسی مخلوق تھی ہی نہیں۔ اس لیے حضرات محدثین نے اس کے مطلب کے بارے میں اشکال کیا کہ کیا مطلب ہے، لیکن اللہ کے نبی کی ہوئی پیش گوئی آج ہماری گلی بازاروں میں خوب نظر آ رہی ہے کہ واقعی لباس ہے لیکن لباس کوئی نہیں، کوئی لباس کوئی نہیں۔ کاسیاتن عاریاتن، اگلی بات فرمائی ممیلاتن، وہ اپنے فیشن سے، اپنے انداز سے، اپنے بناؤ سنگھار سے، اپنے اس طرز عمل سے دوسروں کو مائل کریں گی۔ ممیلاتن مائلاتن، خود بھی مائل ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، اور ان کے سروں کے بال ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان، جیسے کوہان اٹھی ہوتی ہے، ایسے ان کے سروں کے بال ایسے کوہان کی طرح ہوں۔ کیا نقشہ بتایا ہے اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے کیسے اپنی نبوت کی آنکھ سے ہمارا ماحول معاشرے کی تصویر کھینچی ہے کہ لباس ہے لیکن کوئی نہیں، اور یہ سارے زیب و زینت، بناؤ سنگھار تقریبات میں ہونا اپنے شوہر کے لیے نہیں ہوتا، اپنے شوہر کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو گھر میں ہوتا۔ ممیلاتن مائلاتن والی مصیبت ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو بے لباسی کا گناہ ہے، یہ گناہ ایسا ہے میرے عزیزو کہ معاشرے میں رچ بس گیا ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے بس دل ٹھیک ہونا چاہیے میاں، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، لباس میں کیا رکھا ہے، جیسا مرضی پہن لو۔ نہ میرے عزیزو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، صرف باطنی گناہ نہیں، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو۔ کیلے کا چھلکا تبھی خراب اوپر سے ہوتا ہے جب اندر سے سڑا ہوا ہو۔ اندر سے سڑا ہونا علامت یہ ہوتی ہے کہ اوپر سے خراب ہے، ظاہر خراب ہے، یہ علامت ہے کہ اندر بھی سڑا ہوا ہے۔ یہ کہنا کہ اندر ٹھیک ہوں، باطن ٹھیک ہے، نیت میری ٹھیک ہے، ظاہر خراب ہی تب ہوتا ہے جب باطن سڑ جاتا ہے۔ شریعت کو ظاہر بھی مطلوب ہے، باطن بھی مطلوب ہے۔
یہ باطن کا بھی مسلمان نظر آئے، ظاہر کا بھی مسلمان نظر آئے. لباسا یواری سوآتکم، ایسا لباس ہو جو اس کی سطر کو ڈھانپے. اور جس لباس کے اندر یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا میرے عزیزو، وہ لباس نہیں، وہ لباس نہیں. جس طرح کا ہماری مائیں بہن بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں اور نماز میں ظاہر بازو نہیں کھلے ہوتے، ظاہر گردن نہیں کھلی ہوتی، ظاہر بال نہیں کھلے ہوتے، اس لیے کہ سطر نماز میں ڈھانپنا ضروری ہے، ایسی ہر وقت اس کو ڈھانپنا ضروری ہے. تو یہ ایک فتنہ ہے میرے عزیزو بے لباسی کا، اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. جہاں اس کا تصور نہیں تھا جن شریف گھرانوں میں، وہاں بھی بہت بےہودہ لباس شروع ہو چکا ہے. اس لیے کہ یہ ذہن ہی نہیں کہ یہ حرام کر رہے ہیں، یہ کوئی گناہ ہے، اس کی کوئی نحوست ہوگی، یہ ذہن سے نکل چکا ہے. اس لیے کہ اسے دین کا حصہ نہیں سمجھا. اور یہ کھلا گناہ ہے، علی الاعلان گناہ ہے، ڈنکے کی چوٹ گناہ ہے. اور اللہ کے نبی کی ہدایت کو ڈنکے کی چوٹ نظر انداز کیا جا رہا. تو میرے عزیزو، لباس کا ایک مقصد ہے کہ سطر ڈھانپی ہو، سطر ڈھانپی ہو، کامل ہو، ذرا موٹا ہو، اور وہ کھلا ہو. یہ تینوں چیزیں اس میں ہونی چاہیے کہ جو حصہ سطر کا ہے اسے اس نے ڈھانپا ہوا ہو، اور اتنا کھلا ہو کہ اندر کے اعضاء اور جوارح اس میں نظر نہ آئے، اتنا موٹا ہو کہ اندر کا جسم اس میں نہ جھلکے. یہ مرد کے لیے بھی ہے جو اس کا سطر کا حصہ ہے، اور یہ عورت کے لیے بھی ہے جو اس کا سطر کا حصہ ہے. اور دوسری بات فرمائی لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ لباس کا ایک مقصد ہے آدمی زینت حاصل کرے، زینت حاصل کرے. اب وہ سلا ایسا ہوا ہو، پہنا ایسا ہو کہ اچھا لگے، بے ڈھنگا نہ ہو، بے ڈھنگا نہ لگے، اچھے انداز سے پہنے. اگر اللہ نے خوشحالی دی ہے تو اچھے لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سادہ لباس پسند فرمایا، لیکن امت کے لیے آسانی فرمائی. کبھی آپ نے 2000 دینار کا جبہ بھی زیب تن فرمایا، امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی. زندگی کا اکثر حصہ سادگی میں گزرا، لیکن آپ نے اپنے عمل سے اجازت دے دی کہ اچھا لباس بھی پہنا جا سکتا ہے، بشرطیہ کہ اپنی آسائش مقصود ہو، بشرطیہ کہ اپنا آرام مقصود ہو، نمائش دکھلاوا مقصود نہ ہو. نمائش دکھلاوا مقصود نہ ہو، اپنی ذات کے لیے ہو، آرام مل جائے، اچھا لگے پہننے میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دکھلاوا نہ ہو جس سے اپنی دولت کا اظہار مقصود ہو، اپنے اسٹیٹس کا اظہار مقصود ہو، اپنی مالداری کا تأثر دینا مقصود ہو. ایسا کرنا حرام ہے. اور میرے عزیزو، اب اپنے راحت و آرام کے لیے نہیں پہنا جاتا، فیشن کی مجبوری کے طور پہ پہنا جاتا. فیشن اس کا چل پڑا ہے، مجھے اچھا لگے نہ لگے، فیشن کی ضرورت ہے. میری استعداد ہے یا نہیں، لیکن جوڑا وہی بنانا ہے جو شادیوں میں بنتا ہے. پتہ لگے، پتہ لگے.
میرے عزیزو، جن کی خاطر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کوئی ساتھ نہیں جائے گا مصیبت میں، کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ جن کی خاطر اپنے مولا کو ناراض کر رہے کوئی ساتھ نہیں دے گا مصیبت کی گھڑی میں۔ ساری زندگی جن کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض کیا، مصیبت کی گھڑی میں کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، پھر اپنے اس کریم داتا کو کیوں ناراض کرے؟ اگر کوئی تانے دیتا ہے کہ یہ دقیہ نوس ہو گیا ہے، پرانے خیالات کا ہے، تو میرے عزیزو یہ تانے جو دین کے خاطر ملیں یہ تو بڑی قیمتی دولت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، تم اللہ کو اتنا یاد کرو، اللہ کے اتنے بنو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ سبحان اللہ، وہ تو بڑا خوش نصیب ہے جسے دین کی وجہ سے دنیا مجنون اور پاگل کہے، اسے تو اللہ کے نبی کی زبان سے خوشخبری ملی ہے۔ جو دین کے خاطر تانے دے وہ تو خوش نصیب ہے جسے یہ تانے مل رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف خط لکھا کہ اماں جان مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، اور مختصر سی ہو، مختصر سی، تاکہ میں اسے اپنی زندگی کا دستور بنا لوں۔ تو اماں جان نے ایک چھوٹی سی نصیحت 2 جملوں میں لکھ کے بھیج دی اور فرمایا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس۔ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے، اللہ کو راضی کرنا چاہے اور اسے مخلوق کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو جو کام اس کے مخلوق سے بنتے ہوئے نظر آتے تھے اللہ براہ راست اس کی خود ذمہ داری لے لیتا ہے۔ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس۔ جو اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہے، لوگوں کی ناراضگی کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو، اور جو دنیا والوں سے اس کے کام ہوتے ہوئے نظر آتے تھے اللہ ان کی ذمہ داری براہ راست خود لے لیتا۔ کیسی ہمت دلائی ہے، کیسا حوصلہ بڑھایا ہے، کیسا مخلوق سے بے نیاز کیا ہے، کیسے مخلوق سے بے نیاز کیا ہے۔ اور فرمایا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ إِلَى النَّاسِ وَكَّلَهُ إِلَى النَّاسِ۔ اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے درپے ہو گیا، اسے اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ ہو، اللہ پھر اسے ہمیشہ کے لیے مخلوق کے حوالے کر دیتا۔ تم جانو اور مخلوق جانے، پھر اللہ بھی اس سے اپنی رحمت کا سایہ اٹھا لیتا، اپنی مدد اور نصرت کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، پھر اسے مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے۔ مخلوق خود محتاج ہے، ساری زندگی سرگرداں رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو دنیا تو تانے دیتی رہے گی، لیکن ہم ٹھوک کر دنیا سے کہو ہم نے اللہ کے بننے کا فیصلہ کر لیا، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، ہم نے اپنے اللہ کی رضا دیکھنی ہے کہ اس اللہ کو کیسا لباس پسند ہے۔ تو ایسا لباس ہو جو سطر کی ضرورت بھی پوری کرے اور زینت بھی بخشے، زینت بھی بخشے۔ اگر آرائش کے لیے اچھائی کے لیے پہن لیا، قیمتی لباس بھی پہن سکتا ہے، بس تفاخر نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اپنی اسٹیٹس کا اظہار نہ ہو، اپنی دولت کا جتلانا نہ ہو، یہ نہ ہو۔ اور میرے عزیزو اب تو چلن ایسا ہے،
اپنے لیے تو ہم کرتے ہی نہیں، سب دوسروں کے لیے کرتے ہیں. عجیب زندگی ہے. ہر چیز میں نمائش ہے، ہر چیز میں نمائش. کھانے پینے سے لے کر، گھر بنانے سے لے کر، سواری سے لے کر، تقریبات سے لے کر، ہر چیز میں نمائش کا رنگ ہے. لوگوں کو دکھانا ہے. اگر مرد کو عقل ہو تو عورت عقل سے خالی ہے، اور اگر عورت کو عقل آتی ہے تو مرد کو سمجھ بھی نہیں آتی. یہ بات تماشا ہے ہر گھر کا، تماشا ہے ہر گھر کا. ایک ہی جذبہ ہے، نمائش کرنی ہے، نمائش کرنی. اور جب اس کی نحوست بڑھتی ہے، جب اس کی نحوست بڑھتی ہے پھر سر پیٹتا ہے، یہ کیا ہو گیا. تو میرے عزیزو، نمائش حرام ہے، اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. پوری سوسائٹی پہ منفی اثرات پڑتے ہیں. یہ دکھلاوے والا معاشرہ یہ زندگیوں کو مصیبت بنا دیتا ہے، یہ زندگیوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے. ہر جگہ نمائش، دکھلاوا ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اپنی ذات کے لیے. تو لباس ایسا جس میں زینت بھی ہو بہت مبارک ہے. اور ایک ہدایت یہ دی کہ اس میں تشبہ نہ ہو، اس لباس میں تشبہ نہ ہو. ایک ہے تشابہ اور ایک ہے تشبہ، دونوں عربی کے لفظ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تشبہ، من تشبہ بقوم فہو منہ. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اللہ انہی میں سے اٹھائے گا. یہ تشبہ یہ ہے کہ ایک لباس ایسا اس لیے پہن رہا ہے تاکہ وہ کافروں کے فرد کی طرح لگے. کسی غیر مسلم کا لباس دیکھا اور کوئی چیز اس کی پہنی دیکھی اور اسے اپنایا اس لیے کہ میں بھی ویسا ہی لگوں، یہ ہے تشبہ. یہ حرام ہے. اس کی جینز اچھی لگ گئی. شادی میں اس نوجوان کو دیکھو نا، نبی کی سنت کی پگڑی نہیں پہنے گا، ہندوؤں کے رواج کی پگڑی پہن لے گا. یہ تو اسے دقیانوسی لگتی ہے، انتہا پسندی لگتی ہے. لیکن ہندو کی طرز کی وہ پہن لے گا تاکہ میں اس جیسا لگوں. اللہ کے نبی نے کہا ٹخنوں سے سلوار اوپر کر لو، یہ تو برداشت نہیں ہے، یہ تو برداشت نہیں ہے. اور غیروں نے کہا ٹخنے نہیں، گھٹنے بھی کھلے کر دو، وہ پہن لی چڈی. تشبہ یہ حرام ہے. کسی کا لباس، کسی کی چیز اس نے اپنائی کہ میں بھی اس جیسا فرد لگوں. یہ ہندو یہاں نشان لگاتے ہیں ماتھے پہ، عورتیں لگاتی ہیں. اگر کوئی عورت اس نیت سے کہ وہ ہندو عورت لگاتی یہ بھی لگاتی ہے، حرام ہے. یہ تشبہ ہے. کل قیامت میں خطرہ ہے کہ اللہ اسے ہندوؤں سے اٹھائے. من تشبہ بقوم فہو منہ، انہی میں سے اٹھایا جائے گا کہ ان کا فرد لگے. وہی تو غیرت کی بھی خلاف ہے، غیرت کی بھی خلاف ہے. جو حسین نبی اپنا ظاہر کا حسین تھا اور اتنی خوبصورت حسین زندگی لے کے آیا تھا، اس نبی کو تو نظر انداز کر دے، اور جو اس نبی کے نہ ماننے والے اور دشمنی کرنے والے ان کا لباس یہ پہن رہا، یہ تو غیرت کی بھی خلاف ہے. تو لباس کے بارے میں بنیادی ہدایت دی کہ ایسا لباس نہ ہو
جس میں تشبہ ہو. شیخ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی کسی کافر کو دیکھے صبح سویرے اٹھ کر نبی کی سنت کو صاف کر کے اور ٹائی لگا کر سوٹ بوٹ پہن کے جا رہا ہو اور یہ اسے دیکھ کر کہے کیا ڈسپلن ہے اس کی زندگی میں. حد فرمایا کرتے تھے کسی کو اللہ دل کی آنکھیں نصیب فرمائے تو اسے نظر آئے گا اس شخص کے اندر سے ایمان نکل گیا. اسے کافروں کی یہ تہذیب اچھی لگی, یہ کافروں کی اس تہذیب کو اچھے انداز سے دیکھ رہا ہے. تشبہ حرام ہے, البتہ ایک ہے تشابہ کہ نیت تو ایسی نہیں کہ میں ان جیسا لگوں, لیکن کوئی ایسی چیز پہن لی کہ ان جیسا لگنے لگا. نیت نہیں, ان جیسے لگنے لگا. اس میں وہ 3 عیب بھی نہیں ہے, اس میں وہ 3 عیب بھی نہیں ہے. لباس بھی پورا ہے, باریک بھی نہیں ہے, چست بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایسی چیز پہن لی کہ ان جیسے لگنے لگا جو ان کا خاص امتیاز تھا. میرے عزیزو, اگرچہ یہ حرام تو نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی کو یہ پسند بھی نہیں ہے. اگرچہ یہ حرام تو نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی کو یہ پسند بھی نہیں ہے. اس لیے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور اس کا امتیاز زندگی کے ہر حصے میں کفار سے الگ نظر آنا چاہیے. اس کے کھانے میں, پینے میں, سونے میں, جاگنے میں, لباس میں یہ نظر آئے کہ یہ محمد رسول اللہ کا امتی ہے. اور اللہ کے نبی نے اس کا اتنا لحاظ کیا کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے آپ کو پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں, 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا ہم صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھیں گے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو, ہم 9 کو اور 10 کو رکھیں گے یا 10 کو اور 11 کو رکھیں گے. عبادت کے اندر بھی آپ کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ ان جیسی مشابہت ہو جائے. غیور نبی ہے اور اپنی امت کو بھی غیرت مند دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ لگے کہ پہچان نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا کون ہے. اس کا اپنا لباس. تو میرے عزیزو, آج اس میں بڑی کوتاہی ہے. حاجی ہے, نمازی ہے, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, اور جب شادی ہوتی ہے تو بیٹے سے کہتا ہے بیٹے تیری شادی ہے 3 پیس پہننا ضروری ہے. کیا مطلب ہے؟ اب تک جو لباس پہنا تھا اس میں عزت نہیں ہے. کیوں پہنا رہا ہے اسے؟ جانتا ہے عزت اس میں ہے, بڑا لگے گا, پڑھا لکھا لگے گا. عزت اس میں سمجھی ہے, اس لیے خاص تقریبات میں یہ وہ پہن کے جاتا ہے تاکہ لوگوں کی نظروں میں یہ معزز نظر آئے. یہی تو احساس کمتری ہے. کسی آج تک اسلام کے لباس میں احساس برتری نہیں, احساس کمتری کا شکار ہے. اگر یہ احساس برتری اس کے پاس ہوتی کہ الحمدللہ جو عزت اسلامی لباس میں وہ کسی بھی نہیں, تو مجال ہے یہ ایسا کرتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اپنے بھتیجے کے ہاں مکہ مکرمہ میں جا کے ٹھہرے. اللہ کے نبی نے سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, لڑنے نہیں آئے, تمہیں ہمیں اجازت دے دو. رات کو اپنے بھتیجے کے ہاں ٹھہرے اور جب صبح اٹھے تو آپ کی سلوار ٹخنوں سے اونچی. تو بھتیجے نے کہا چچا آپ مذاکرات کے میز پہ جا رہے ہیں اور یہ انداز آپ کا اگر لباس کا ہوا تو آپ کے مذاکرات میں جان نہیں پڑے گی.
اس لیے کہ سرداران قریش کے ہاں یہ ہے کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی چادر اور اس کی سلوار اتنی زمین پہ ہوتی ہے. اس انداز میں جائیں گے تو آپ کی عظمت نہیں رہے گی، مذاکرات میں جان نہیں آئے گی، اسے بدلیے. تو عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے اپنے محبوب کو اسی انداز سے پہنا دیکھا ہے، جان پڑے نہ پڑے میں نے اپنے محبوب کی زندگی یہی دیکھی ہے. دنیا کو کیا پتا. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دربار میں بیٹھے ہیں رستم کے، کوئی چیز ہاتھ سے نیچے گری. اللہ کے نبی کی تعلیم اور سنت یہ تھی کہ اسے اٹھاؤ، صاف ہو تو استعمال کر لو، ہو سکتا ہے تمہارے سارے کھانے کی برکت اسی لقمے کے اندر ہو. آپ نے اپنے نبی کی اس ادا کو پسند کیا اور اسی انداز سے لقمہ اٹھایا. پورا دربار کی نظریں آپ پر جمی ہوئی ہیں، یہ کیسا کھاتا ہے، کیسا بیٹھتا ہے، کیسے اٹھتا ہے. جب آپ نے لقمہ اٹھایا تو قریب والے نے کوہنی ماری، کیا کر رہے ہو، کیا کہے گی دنیا، کس انداز سے تم کھا رہے ہو. تو ربیع بن عامر فرمان لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ان احمقوں کو کیا پتا نبی کے طور طریقوں میں کیا سنت، کیا کمال ہے، جس میں جمال بھی ہے کمال بھی ہے. نبی کے طور طریقوں میں کمال بھی ہے جمال بھی ہے. تو میرے عزیزو، ہمارا اندر مانے کہ نبی کے لباس میں عزت ہے، نبی کے لباس میں عزت ہے. تو یہ ایک بڑا فتنہ ہے بے لباسی کا، کہ لباس پورا نہیں میرے عزیزو، تشبہ ہے. اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. بچپن ہی سے بچوں کو اس قسم کی چیزوں کا عادی بنایا جاتا ہے، اور جب وہ عادی بن جاتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے وہ ماں باپ کو سنتے نہیں ہیں بلکہ سناتے ہیں. پھر ماں باپ نہیں چاہتے لیکن روک نہیں سکتے. اور بچیاں جس انداز کا لباس پہننے پہ آ گئیں، الامان والخبیث. لیکن میرے عزیزو، یہ چیزیں اتنی عام ہو گئیں کہ اب احساس بھی ختم ہو گیا. بلکہ کوئی کہے تو یار تم تو بہت ہی دقیانوس ہو، بڑی ہی تاریخ خیال ہو. زمانہ دیکھو، تم کس دور کی باتیں کر رہے ہو. میرے عزیزو، زمانہ تو بہت آگے چلے گا. وہ تو جتنا لباس ہے اسے بھی پسند نہیں کرتا. زمانہ تو بہت آگے چلے گا، جتنا ہے وہ اسے بھی پسند نہیں کرے گا. شیطانی قوتیں، سب سے پہلے شیطان نے انسان کے لباس پہ حملہ کیا ہے. سب سے پہلے شیطان نے انسان کے لباس پہ حملہ کیا ہے. آدم کا لباس اتر گیا جنت کا، سب سے پہلے لباس کا حملہ ہے. اور جتنی شیطانی قوتیں ہیں وہ انسان کے لباس پہ حملہ آور ہیں. لباس کی دشمن ہے، اسے بے لباس کر دو. اور میرے عزیزو، جس قدر انسانی قدروں میں کمی آئے گی اور انسانیت میں کمی آئے گی، اتنی لباس میں کمی آتی چلی جائے گی. جتنی انسانیت کمزور ہوتی چلی جائے گی اتنا لباس مختصر ہوتا چلا جائے گا. ورنہ نبی کا لباس کیا تھا، کمال تھے انسانیت پر. جو لباس انسانیت میں کمی آتی چلی جائے گی لباس میں کمی ہوتی چلی جائے گی. تو دنیا کے جن خطوں کے اندر انسانیت مٹ گئی ہے وہاں جسم پہ لباس ہے بھی نہیں، وہاں لباس کا تصور ہی ختم ہوتے چلا جا رہا. لیکن میرے عزیزو، ہماری عبادت، ہماری دینداری، ہمارا اخلاق، اس کا ایک بڑا حصہ اس کا تعلق لباس سے ہے. اس کا ایک بڑا حصہ اس کا تعلق لباس سے. بس اوقات باطن
اس باطن کی حفاظت ظاہر سے ہوا کرتی ہے. دکان کے اندر سونا ہے نا، یہ باطن ہے، یہ باطن ہے. لیکن باہر کا تالا اور باہر کا دروازہ یہ اس کا ظاہر ہے. لیکن اس ظاہر سے باطن کی حفاظت ہو رہی ہے. اگر یہ ظاہر نہ رہا باطن بھی غیر محفوظ ہو جائے گا. کبوتر ہے نا، کبوتر، اس کے اندر روح جو ہے وہ اس کا باطن ہے، اور اس کے اوپر جو پر ہیں یہ اس کا ظاہر ہے. لیکن اگر یہ پر کاٹ دو تو اس کا باطن بھی خطرے میں، کوئی چوہا کوئی بلی آ کے اسے کھا جائے گا. لیکن اگر اس کے پر سلامت ہیں، کوئی بھی موذی چیز آئے گا فضا میں اڑ جائے گا، تو اس کا ظاہر باطن کی حفاظت کر رہا ہے. اس کا یہ ظاہر باطن کی حفاظت کر رہا ہے. میرے عزیزو، شریعت کا یہ ظاہری لباس یہ باطن کی بھی حفاظت کرتا ہے. اگر اس کے یہ پر کاٹ دو گے اس کے باطن بھی چلا جائے گا، اس کا باطن بھی چلا جائے گا. کوئی بھی اسے اچک کے لے جائے گا. تو یہ ظاہر یہ باطن کا حفاظت کرتا ہے. یہ گناہوں سے بچاتی ہے، سر کا ڈھکنا بچاتا ہے. یہ نیک لوگوں کا لباس گناہوں سے بچاتا ہے، آدمی کے اندر وقار پیدا کرتا ہے، احتیاط پیدا کرتا ہے. یہ لباس آدمی کو گناہوں سے روکتا ہے. اس کی بڑی طاقت ہے، اس کی بڑی طاقت ہے. تو میرے عزیزو، پہلے ہم سے یہ ظاہر چھینا جا رہا تاکہ باطن بھی چلا جائے. اور دنیا کے جن خطوں سے مسلمانوں کا ظاہر مٹ گیا ہے وہاں ان کا ایمان بھی چلا گیا ہے. اب دنیا کے خطوں کا جا کے جائزہ لیجئے، جہاں مسلمان اپنے ظاہر سے کہیں مسلمان نہیں لگتا تو وہاں اندر کا ایمان بھی ختم ہو گیا. اور دنیا کے کفرستان کے اندر آپ دیکھیں گے جہاں ظاہر میں مسلمان لگ رہا ہے اس کا باطن بھی محفوظ ہے، اس کا باطن بھی محفوظ ہے. اس لیے میرے عزیزو، یہ لباس بھی دین کا ایک بڑا حصہ ہے، جس میں بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ ستر پوشی ہو، دیکھنے میں اچھا لگے، اس میں تشبہ نہ ہو، اس میں ریا اور تفاخر نہ ہو. اس چیز کی رعایت رکھی جائے. اور لباس کے اندر شریعت کی ہدایت رکھنے سے لباس ہوگا. اگر نظر انداز کر دیا تو میرے عزیزو یہ لباس نہیں. پھر ہر وقت حرام کر رہا، ہر وقت حرام کر رہا. تو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس انداز کا لباس پہناؤ. بہت غفلت ہو رہی ہے، بہت کوتاہیاں ہیں جن اداروں میں، اور جو چیزیں ہمارے بچے گھروں میں دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو، وہ غلط چیزیں انہیں سکھائی اور پڑھائی جا رہی ہیں. غلط فیشن ہمارے گھروں پہ آنے لگے ہیں. بہت بیہودہ لباس ہے. اگر آج ہم نے نہیں سنبھالا کل ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے. پھر ان بچوں کو روکنا بھی چاہیں نہ روک پائیں. پھر روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے لیکن کچھ نہیں کر پائیں گے. خون کے آنسو روئیں گے لیکن کچھ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ اولاد پھر وہاں سے آگے نکل چکی ہو. پھر وہ اگر آپ نے لباس پورا پہنا ہوگا تو وہ بیٹی شرمائے گی کہ اس ماں کو میں اپنی ماں کہوں یا نہ کہوں. وہ بیٹا شرمائے گا کہ اس بوڑھے کو اپنا باپ کہوں یا نہ کہوں، اس لیے کہ اس کا لباس تو دقیانوسی لباس پہنا ہوا ہے. یہ تو تاریخ خیال رکھتا ہے، میں تو روشن خیال ہوں، میری اس سے اب جوڑ کیسے ہے. تو اپنی اولادوں کی تربیت کرنا میرے عزیزو ماں باپ کے ذمہ فرض ہے. ان کے لباس کے خیال رکھنا، انہیں اچھا لباس، شریعت کا لباس پہنانا، یہ مسلمانوں کی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو اس کی توفیق اور اہتمام نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے مولا، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما. مولا تمام حاضرین حاضرات کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما. گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما. اے مولا گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما. اے مولا بے حیائی، فحاشی اور یعنی سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت نصیب فرما. اے اللہ، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کی اس طوفان سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما. ہمیں اپنی خوشیوں میں اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا تمام بیماروں کو عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما. بہت سارے ساتھیوں نے ناموں کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان کے متعلقین وہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ انہیں عافیت والی صحت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ہسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرمائے. اے مولا جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. ان کے بچے بچیوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا. اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. مولا ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما. اے اللہ بچیوں کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. مولا برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. ہمارا جینا بھی اپنے پسند کا فرما، مرنا بھی اپنے پسند کا فرما. اے مولا ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ہمارے وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما. اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. یہاں دین کا بول بالا فرما. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما. مولا جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے تو ان کے محنتوں کو، قربانیوں کو قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.